اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام من علامات المؤمن خمس التختم بالیمین الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة 51 تعفیر الجبین زیارت الاربعین۔ عزیزان محترم، زائرین امام حسین علیہ السلام، آپ حضرات کے سامنے جس مشہور روایت کو میں نے آج کی گفتگو کے لیے عنوان سخن قرار دیا ہے، وہ وہی روایت ہے جسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے آج کی مناسبت سے زیارت اربعین کی مناسبت سے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یوں تو مومن کی بہت سی علامتیں ہیں، لیکن خاص 5 علامتیں امام عسکری علیہ السلام کے دہن اقدس سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ نماز ہو یا غیر نماز، جہری نماز ہو یا اخفاتی نماز، کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جب بھی بسم اللہ کہیں بلند آواز سے کہیں کہ یہ مومن کی علامت ہے۔ بنی امیہ نے آثار امام علی علیہ السلام کو محو کرنے کے لیے بسم اللہ کو پہلے دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا اور بعد میں اسے حذف کر دیا، اور آج بھی مسلمان بنی امیہ اور سر فہرست معاویہ کی اتباع میں بسم اللہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ دوسری علامت التختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگشتری پہننا۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ہے۔ انگوٹھی خود انگوٹھی کا پہننا ثواب ہے، اور وہ نگینے جن کی مدح کی گئی ہے ان کا انتخاب الگ سے ثواب ہے، اور اگر ان نگینوں میں وہ نگینے جو ولایت معصومین اور ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قبول کرنے میں پیش تھے، ان کا انتخاب اور بھی زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔ عقیق کے لیے اور یاقوت کے لیے متعدد روایات موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں نگینہ مجھے نہیں لگتا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ وہ نگینے، وہ نگ جن کی مدح کی گئی ہے، آنکھ بند کر کے روایات معصومین پر عمل کرتے ہوئے ان کا انتخاب کریے اور پہننا شروع کر دیجیے۔ تیسری علامت صلاۃ 51 51 رکعت نماز ہے، جس میں 17 واجب اور 17 جو مستحب نماز ہے۔ ان مستحب نمازوں میں 34 ہوتی ہے، جس میں سے 11 رکعت نماز شب ہے اور بقیہ نوافل یومیہ ہیں۔ مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے، لہٰذا ہم آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس علامت کو بھی اپنے اندر پیدا کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے نوافل یومیہ پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم نماز صبح کی نافلہ، نماز مغرب کی نافلہ اور نماز عشاء کی نافلہ ضرور پڑھیں، اور نماز شب میں اگر امکان پیدا ہو تو ساری 11 رکعت نہیں تو 8 رکعت، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3 رکعت شفع اور وتر، اور اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم سے کم 1 رکعت نماز وتر نماز صبح سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ یہ انسانوں کے مومن کے امکانات کے اوپر ہے۔ اگلی علامت جسے امام عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے تعفیر الجبین۔ عفر کہتے ہیں رگڑنے کو، خاک کے اوپر ملنے کو۔ جبین پیشانی کو کہتے ہیں۔ تعفیر الجبین سے مراد یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کو خاک پر رکھے۔ پتھر پہ بھی نماز ہو سکتی ہے، سجدہ ہو سکتا ہے، لکڑی کے اوپر بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن مومن کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت یہ ہے کہ خاک پر سجدہ ہو، اور خاک میں اگر خاک شفا ہو تو کیا کہنا، سونے پہ سہاگا ہے۔
خاک شفا پر سجدہ کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں احکام خاک شفا کے عنوان سے کتاب بھی موجود ہے۔ اگلی علامت زیارت الاربعین، 40 کی زیارت۔ یہاں پر بعض منحرف مزاج لوگوں نے اس کو دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر 40 مومن کی ملاقات ہے، 40 مومن کا دیدار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ زیارت الاربعین سے مراد آج کے دن، اربعین کے دن، چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے، اور وہ مخصوص زیارت جس کا تذکرہ خود کتاب کامل الزیارات جو معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے، چھٹے امام سے اس میں زیارت نقل ہوئی ہے۔ وہ زیارت جس کے لیے مومن کی علامت قرار دیا گیا ہے، وہ 40 مومن کا دیدار نہیں ہے، بلکہ زیارت امام حسین علیہ السلام اور خاص اربعین کے دن کی زیارت ہے۔ ہاں، اگر جو مومنین کربلا نہیں پہنچ سکتے، مزار امام حسین علیہ السلام پر نہیں پہنچ سکتے، انہیں چاہیے کہ گھر کی چھت کے اوپر چلے جائیں یا صحرا میں چلے جائیں، داہنے بائیں دیکھنے کے بعد پھر رخ کریں قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور پھر زیارت اربعین یا کوئی بھی زیارت پڑھیں، انشاءاللہ انہیں وہ اجر و ثواب ملے گا جو مومنین کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ وہ 5 علامتیں تھیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے جو اجر و ثواب روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور سے 2-3 کتابوں میں، جن میں سے ایک کا میں نے نام لیا، دوسری کتاب نور عین جو علامہ استحباناتی کی کتاب ہے، اور دوسرے فضل و زیارت الحسین جو علامہ شجری کی کتاب ہے۔ اس طرح کی بہت سی کتابیں فضائل زیارت امام حسین علیہ السلام پر بیان کی گئی ہیں۔ ان روایات میں معتبر ترین روایات میں سے ایک جناب معاویہ ابن وہب کی روایت ہے، جو آپ نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنی ہے، جس میں آپ حضرات نے آج تک جو اس عنوان کے تحت یہاں پہ گفتگو 19 دنوں تک ہوئی ہے، یقیناً بہت سے علماء سے اس روایت کو سنا ہوگا، لہٰذا میں اس پوری روایت کو نہیں بلکہ 2-1 جملے اس کے انتخابی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سجدے کی حالت میں روتے ہوئے زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے تھے۔ معاویہ ابن وہب جو حضرت امام صادق علیہ السلام کے معتبر ترین اصحاب میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب امام نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، اور میں نے امام سے عرض کیا، مولا یہ جو فضیلتیں آپ نے بیان کی ہے، یہ جو آپ نے دعائیں کی ہیں زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے، اگر کوئی اللہ سے بھی ناآشنا ہوتا، دہری ہوتا، خدا کا ماننے والا نہ ہوتا، اور اس طرح کی فضیلت آپ جیسے صادق اماموں سے سن لیتا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا، تو یقیناً اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی تھی۔ یہ فقرہ معاویہ ابن وہب کی زبان پر آیا، مگر امام صادق علیہ السلام نے کوئی انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب امام کا سکوت اس بات کی تائید ہے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام والا ہو جائے، ان کی زیارت کرنے والا ہو جائے، معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کر لے، تو یقیناً اسے خدا کی بھی معرفت ہو جائے گی، اسے رسول خدا کی بھی معرفت ہو جائے گی، اور وہ یقیناً جہنمی ہوتے ہوئے جنتی ہو جائے گا۔ دوسرا فقرہ جو معاویہ ابن وہب کی زبان پر آیا، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک تمہید باندھنا چاہوں گا۔ وہ تمہید یہ ہے کہ بعض ذاکرین اور بعض خطباء کے اوپر اعتراض عوام الناس میں سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ عزاداری کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں، ماتم کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ بعض مومنین، بعض شیعہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دوسرے لفظوں میں آپ لوگوں کی تشویق و ترغیب فضیلت کی طرف، معجزات کے بیان کی طرف، عزاداری اور سینہ زنی کی طرف
اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جواب میں یہ کہنا چاہوں گا، ہماری ذمہ داری خطباء و ذاکرین، علماء اور واعظین کی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کما حقہ جو معصومین علیہ السلام نے جیسے بیان کیا ہے ویسے بیان کریں۔ صحیح ہے کہ ممکن ہے بعض فضیلت، بعض معجزے، بعض ثواب کو سن کر عظمت ثواب، بڑے ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے ثواب کے کام کو لوگ چھوڑ دیں، تو اس میں ہماری ذمہ داری کچھ نہیں ہے۔ یہ چیز آج کے دور میں نہیں بلکہ اماموں کے زمانے میں بھی ایسی فکر رہی ہے۔ معصومین علیہ السلام خاک پہ سجدے کو بیان کر رہے ہیں۔ خاک پر سجدہ مومن کی علامت ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن اگر خاک شفا ہو اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تو یقیناً مکہ کی خاک، مدینہ کی خاک، طوس کی خاک، دوسری خاک کے اوپر انسان سجدہ کرنے کے بجائے خاک کربلا پر سجدہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاک کربلا کی عظمت کے مقابل میں کسی سرزمین کی خاک کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اب اگر خاک شفا کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے بیان کرنا۔ اس سے لوگ اگر فائدہ صحیح نہیں اٹھا پاتے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو متوجہ کریں، لیکن یہ انحراف کا سبب نہیں ہے۔ اور یقیناً جب خاک شفا کی عظمت زیادہ بیان کی جائے گی، جو ہے وہ بیان کی جائے گی، تو دوسری خاک کے اوپر مومنین سجدہ کرنا یقیناً چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہر ایک کو اہم اور مہم کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے وہ کام زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے۔ جناب معاویہ ابن وہب کے سامنے جب امام نے سجدے سے سر اٹھایا روتے ہوئے، اور جو دعائیں کی ہیں آپ نے ان ایام میں یقیناً ان دعاؤں کو سنا ہوگا، تو جناب معاویہ ابن وہب کہتے ہیں، امام ان سے پہلے کہتے ہیں تم کتنے فاصلے پر ہو امام حسین علیہ السلام سے؟ تو وہ فاصلہ بیان کرنے کے بجائے کہتے ہیں، مولا میں نہیں سمجھتا تھا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر جو پلٹ کر کے وہ قسم خدا بخدا قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ مولا یہ جو آپ نے اجر و ثواب بیان کیا ہے، یہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے، اگر اتنی دعا، اتنی اہمیت، اتنی عظمت، اتنے ثواب کا مجھے علم ہوتا تو میں واللہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو جاتا، حج کرنے نہ جاتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے معاویہ ابن وہب امام کے پختہ صحابی، مولائی صحابی، وہ کہہ رہے ہیں واللہ لو علم، تو اگر میں جانتا ہوتا کہ اتنا اجر و ثواب ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر، تو واجب حج تو میں کر ہی چکا ہوں، میں حج کرنے کے لیے نہ جاتا، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا۔ یقیناً مومنین، جو مومنین اکثریت جانتی ہے، سبھی تقریباً جانتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اجر کیا ہے، اور خاص طور سے 40 کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام اور ان کی راہ میں، ان کی زیارت کی راہ میں پیادہ پا چلنا کس قدر اجر و ثواب ہے۔ مومنین جب یہ جانیں گے اور حج کے ثواب کو بھی جانیں گے اور موازنہ اور مقایسہ کریں گے، تو یقیناً واجب حج کرنے کے بعد وہ شاید حج کرنے کے لیے نہ جائیں، عمرہ کرنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو آئیں۔ یہ بات معاویہ ابن وہب نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے جب کہی تو امام نے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا زیارت بھی کرو، حج بھی کرو، زیارت بھی کرو، عمرہ بھی کرو، نہیں، امام نے ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ یہ تذکرہ نہ کرنا گویا معاویہ ابن وہب کی فکر کے اوپر تائید ہے، مہر تائید ہے کہ ہاں اگر کوئی واجب حج بالکل نماز و روزہ کی طرح سے ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جس کے اوپر استطاعت ہے، جس کے پاس استطاعت پائی جاتی ہے، اسے چاہیے کہ یقیناً پہلے حج کر لے، اور اگر اس سے پہلے زیارت کے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں زیارت کرے، جب امکان ہو، جب استطاعت شرعیہ ہو جائے تو اسے حج کرنا چاہیے، حج کے ساتھ زیارت بھی کرے، تمام معصومین کی زیارت کرے، مگر زیارت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم اجر و ثواب رکھتی ہے کہ جس کی طرف سارے معصومین علیہ السلام نے تشویق اور ترغیب دلائی ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں
40 से ज़ुहूर तक। असलन ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हिलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या रब्त है? बज़ाहिर कोई रब्त नज़र नहीं आता। 40 के दिन की ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोमिन की अलामत है, और ज़ुहूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त होगा जब खुदा की मर्ज़ी और मसलहत होगी, बंदों की मसलहत और खुदा की मर्ज़ी होगी। नहीं अज़ीज़ों, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सब के सब ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुकम्मल रब्त रखते हैं। और ये रब्त आज का नहीं है, करबला का वाक़या पेश आने से पहले, 40 के वजूद में आने से पहले खुदावंद मुताल ने और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने रब्त बतलाया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जब वाक़े हो रही थी करबला में सन 61 हिजरी को, तो खुदा की बारगाह में फ़रिश्तों ने रोते हुए फ़रियाद की, पालने वाले इस रूए ज़मीन पर आज अगर कोई तेरी हुज्जत है, कोई मासूम रहनुमा है कि जो तेरी सही मानों में इबादत करने वाला है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। कोई अगर नबी का नवासा है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और इस तरह से बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है, तो उस वक्त आवाज़ कुदरत आई, ऐ मेरे फ़रिश्तों परेशान न हो। और फिर उन्हें मुतवज्जह किया गया सुरादक़ अर्श की तरफ, अर्श के पर्दों की तरफ। कहा गया है फ़रिश्तों मेरे देखो इस तरफ। अब जो फ़रिश्तों ने नज़र दौड़ाई तो क्या देखा? चाहरदा नूर के हाले में एक नूर है, जिस्मानी शक्ल है, उसकी नूरानी शक्ल है, और वो रुकू और सजदे में मसरूफ़ है। आवाज़ कुदरत आई, हे मेरे फ़रिश्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा और प्यासा बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है, लेकिन मैं खुदा मुंतक़िम हूँ, मैं ज़ुंतक़ाम हूँ, इंतकाम लेने वाला हूँ। और मैं ख़ुद चल कर के मुनहरफीन के अक़ीदे की तरह से चरखे चहारुम पर आकर के मैं इंतकाम नहीं लूँगा, मैं इंतकाम लूँगा इस हुज्जत खुदा के ज़रिए। आवाज़ कुदरत आई, अंतक़िम बेहाज़ा ले हाज़ा। फ़रिश्तों को 2 हाज़ा के ज़रिए से मुशारुन इलैह की तरफ इशारा किया गया। एक मुशारुन इलैह जो नमाज में मसरूफ़ था, वो नूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम था, उसकी तरफ इशारा करके खुदा कह रहा है, अंतक़िमो बेहाज़ा, मैं इसके ज़रिए से इंतकाम लूँगा। लिहाजा ये जो सरज़मीन करबला पर तड़पा तड़पा के भूखा प्यासा शहीद किया जा रहा है, इसका मैं इंतकाम लूँगा। हज़रत मुख्तार ने भी इंतकाम लिया, बहुत से मोमिनीन ने इंतकाम लिया, तव्वाबीन ने क़याम करके बाज़ दुश्मनों को कत्ल किया। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी इंतकाम लेंगे, लेकिन क्या ये इंतकाम पूरा हो जाएगा? नहीं अज़ीज़ों, खुदा ऐलान कर रहा है, मैं इस हुज्जत खुदा के ज़रिए से इंतकाम लूँगा और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इंतकाम लेंगे। मगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इंतकाम भी नाकाफ़ी होगा। क्यों? इसलिए कि एक हुज्जत खुदा का एक क़तरा अगर कोई बहा दे तो उसकी बराबरी, उसका मुकाबला पूरी दुनिया के लोगों को अगर कत्ल कर दिया जाए तब भी उस एक क़तरे के बराबर इंतकाम नहीं हो सकता। इसलिए इसी दुनिया में रजात के ज़माने में ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बाद जो दुश्मनान अहले बैत को ज़िंदा किया जाएगा, उनसे इंतकाम लिया जाएगा, वो तो अपनी जगह पर है। क़यामत में भी खुदा आतिश जहन्नम में झोंक कर दुश्मनान आले मोहम्मद को अज़ाब में मुब्तला करेगा और उनसे इंतकाम लेगा। एक रब्त ये जो आपके सामने मैंने ज़िक्र किया। दूसरा रब्त ये है कि हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे, और मुख्तलिफ़ रवायात है, जिसमें एक रवायत है कि 313 साल 320 साल, वो भी उस ज़माने का जो 1 दिन 10 दिन के बराबर होगा। उतनी हुकूमत करने के बाद जब इमाम इस दुनिया से रुखसत होने वाले होंगे, यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम या शहीद होंगे, जैसा कि एक रवायत में ज़िक्र हुआ है। दूसरी रवायत ये है कि नहीं, इमाम की शहादत से पहले या इमाम की रहलत से पहले। रवायत का फ़िक्रा है, अव्वलो मन यकिर्रु इला दुनिया अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम।
دنیا میں جو سب سے پہلے رجعت کرے گا، سب سے پہلے اسی دنیا میں آ کر کے اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا اور امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر دشمنان خدا سے انتقام لے گا۔ حضرت آدم کے زمانے سے آخری نبی تک اور آخری نبی سے لے کر کے آخری امام تک جتنے بھی ظالم ہیں ان سب سے، البتہ ظالمین کی بھی بڑی کیٹیگری ہے، جن ظالمین کو میں مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں وہ انبیاء، اولیاء اور ائمہ طاہرین کے اوپر ظلم کرنے والے یا بزرگ مومنین کے اوپر تعدی اور تجاوز کرنے والوں کی بات ہے، کیونکہ رجعت کے زمانے میں سب واپس نہیں آئیں گے۔ بہرحال امام زمان علیہ السلام انتقام لیں گے۔ روایت کا فقرہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی شہادت یا رحلت سے پہلے سب سے پہلے اماموں میں جو سب سے پہلے تشریف لائیں گے وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، اور تنہا نہیں آئیں گے، آپ کے ساتھ وہ سارے اصحاب و انصار جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ پر لبیک کہا، ان کی نصرت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور امام کے ساتھ ہو کر کے کربلا میں ساتھ دیا، شہید ہوئے، ان سب کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو خداوند متعال ان کے اصحاب کے ساتھ زندہ کرے گا، اور پھر اس دنیا ہی میں، اسی دنیا میں امام تشریف لا کر کے اپنے ظالموں سے انتقام لیں گے۔ یہ دوسری وجہ جس کو عنوان کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ 40 سے ظہور کا رابطہ کیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کے بعد جب امام زمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب آپ کو غسل و کفن، میں نے کہا کہ دو روایت ہے، ایک زن یہودیہ کے ذریعے سے جو اصفہان کے چھت سے پتھر مار کر کے امام زمان علیہ السلام کو شہید کرے گی، اس روایت کے سلسلے میں ہمارے علماء نے کہا ہے کمزور روایت ہے، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، کمزور روایت ہے۔ اگر امام اس طرح سے شہید ہوتے تو امام حسین علیہ السلام ان کو غسل و کفن نہ دیتے بلکہ اسی لباس میں امام کو شہید کرتے، کیونکہ امام اس طریقے سے شہید ہونے کے بعد شہید راہ خدا ہیں۔ لیکن دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ امام اپنی طبیعی اس دنیا سے رخصت ہوں گے، امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو غسل و کفن دیں گے، اور پھر امام حسین علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا کر مومنین کے ہمراہ انہیں سپرد لحد کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ جب بہت دنوں کے بعد قیامت آنے سے پہلے امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، تب انہیں شہادت کا درجہ ملے گا، کیونکہ روایت آٹھویں امام سے بھی موجود ہے، دوسرے امام سے بھی موجود ہے، ما منا الا مقتول او مسموم، ہم اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے یا زہر سے شہید کیا گیا ہے یا تلوار سے شہید کیا گیا ہے۔ رسول اسلام بھی زہر سے شہید ہوئے، جناب سیدہ اس ملعون خبیث کے ہاتھوں ضربت کھا کر کے شہید ہوئیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی شہید ہوئے، امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا۔ آج زائرین، آج مومنین جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، وہ مومنین جو کربلا پہنچ رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں۔ یوں تو سارے مومنین، سارے اہل بیت کے چاہنے والے جو صرف دل میں تمنا زیارت امام حسین علیہ السلام رکھتے ہیں، خداوند متعال ان کی بھی زیارت کو قبول کرتا ہے، انہیں بھی بے پناہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن ان مومنین کا کیا کہنا جو آج کے دن 40 کے دن غریب زہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں پہنچے ہیں اور قریب جا کر قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔